أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال أبو عبد الله عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ارباب عذاب کی خدمت میں انشاءاللہ 5 دن خدمت میں حاضر ہیں. کوشش کریں گے کہ زیارت عاشوراء سے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور زیارت عاشوراء کی اہمیت کیا ہے اور کیسے زیارت عاشوراء اس قوم کی تربیت کر سکتی ہے جو ظہور کے لیے تیار ہوتی ہے. اصل عزیزان گرامی ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کہا تھا انہوں نے تو ان کا کوئی ساتھی اور یاور و مددگار کربلا میں نہیں تھا، لیکن ان مجلسوں کے ذریعے سے خود کو ہم اپنی نفسوں کو اتنا آمادہ کریں کہ خود اپنے آپ کو وقت کے امام کے لیے حاضر کر سکیں. یہ کلاً مقصد تمام مجلسوں کا یہی ہے کہ یہ فرش عذاب بچھانے والا بھی وقت کا امام ہے، اس کا بانی بھی وہی ہے، اس کا محافظ بھی وہی ہے اور اس کا ہدف بھی وہی ہونا چاہیے جو وقت کا امام چاہتا ہے. بس عزیزان گرامی زیارت عاشوراء کی عظیم منزلت ہے. میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ علامہ قاضی طباطبائی جو امام خمینی کے استاد ہیں، آیت اللہ مصباح یزدی کے علامہ طباطبائی کے، آیت اللہ خوئی کے، جتنے بزرگ مراجع تقلید پچھلے 50-60 سال میں گزرے ہیں سب کے تقریباً واسطے سے یا بلا واسطے سب کے استاد علامہ قاضی طباطبائی رہے ہیں. اخلاق میں، فلسفے میں، بہت سارے علوم میں جو ہیں وہ تفسیر میں، قرآن میں، بہت سارے علوم میں وہ مہارت رکھتے تھے، حتیٰ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد رہے ہیں. ان کی منزلت کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے شاگرد کہتے ہیں جو عرفان کی منزلوں پر تھے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو خدا نے ان کی نفس کو اتنا تصرف دیا تھا کہ جب وہ سلام پڑھتے تھے تو جو اطراف کی اشیاء ہیں در و دیوار وہ جواب دیا کرتے تھے، اور جب وہ حمد پڑھتے تھے تو در و دیوار سے بھی حمد کی صدائیں سنائی دیتی تھیں. یہ ان کی اخلاقی منزل جو تھی وہ یہ تھی. آیت اللہ خوئی کی جوانی میں آیت اللہ خوئی ان کے شاگرد ہوتے ہیں تو آیت اللہ خوئی ان کو یہ آیت اللہ خوئی ان کے پاس آتے ہیں. جب آیت اللہ خوئی ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو آیت اللہ خوئی کو یہ ان کا جو زمانہ کیسے گزرے گا وہ پورا ان کو دکھا دیتے ہیں. بتاتے ہیں دیکھو یہ تم مرجع تقلید بنو گے، دیکھو یہ تمہارا رسالت عملیہ نکلے گا، دیکھو یہ تم مسجد میں وہ درس دے رہے ہو، 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا درس سن رہے ہیں، اور آخر میں ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری آخرت بخیر ہوگی. یعنی علامہ قاضی طباطبائی وہ شخص تھے کہ خدا نے اہل بیت نے ان کو وہ چیزیں عطا کی تھیں کہ وہ ہم عام چیزیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے خدا ان کو دکھاتا تھا، حتی زمان اور مکان سے آگے ان کا تصرف تھا. اتنے بڑے عالم دین، اتنی ان کی خدمت،
اتنے شاگرد اور اتنے شاگردوں نے بڑے بڑے کام کیے، دین کی خدمت کی، جب وہ اس دنیا سے گزرے تو ان کے شاگردوں نے ان کے بیٹے کے خواب میں وہ آتے ہیں اور بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا میں یہاں جنت میں اس مقام میں ہوں. تو بیٹا کہتا ہے بابا آپ کے حالات تو بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے. تو کہتے ہیں ہاں بیٹا اللہ کا شکر ہے. پھر ان کا بیٹا ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں تو کون سا ایک کام ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کم کیا جسے آپ کو زیادہ کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کی غفلت رہی اس دنیا میں جس سے ہماری تربیت ہو سکے. تو علامہ قاضی طباطبائی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں زیارت عاشورہ کم پڑھی، کاش میں زیارت عاشورہ زیادہ پڑھتا تاکہ مجھے اس دنیا میں اس کا اجر، مجھے وہ عظیم اجر مجھے اور زیادہ ملتا. یہ زیارت یا کلن یہ محافل مجلس عشق امام حسین علیہ السلام یہ عظیم مرتبہ ہے. اس کو کبھی بھی ہم ایک روٹین سمجھ کے انجام نہ دیں کہ ایک روٹین ہے بس جانا ہے، نہیں، اس کی عظمت کو سمجھ کے اس کی طرف آئیں. مثلا آپ دیکھیں آیت اللہ مرشی نجفی بہت عظیم عالم دین ہے. ایک زمانے میں جب برٹش جو ہیں وہ اہل بیت کی لکھی ہوئی کتابوں کو خرید رہے تھے نجف میں، تو اہل بیت کی کتابوں کو خرید رہے تھے، تو آیت اللہ مرشی نجفی نے کیا کیا، اس زمانے میں دن میں وہ روزہ رکھتے تھے، استجاری روزے جو ہوتے ہیں پیسہ لے کے جو روزہ رکھا جاتا ہے دوسروں کا، اور رات کو نمازیں پڑھتے تھے استجاری، اور یہ پیسہ جمع کر کے برٹش گورنمنٹ کے مقابلے پہ کتابیں خریدنا شروع کیا. اتنی کتابیں خریدی انہوں نے جبکہ خود کچھ نہیں ہے اپنے پاس، لیکن برٹش گورنمنٹ کے مقابلے پہ کھڑے رہے. اتنی کتابیں خریدی کہ آج دنیا میں ون آف دا بگیسٹ لائبریری جو اولڈ مینوسکرپٹ کا ہے وہ قم میں انہوں نے اسٹیبلش کیا، جبکہ ان کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب نجف میں اس وقت لائٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو لوگ آ کے اپنے گھر کا جب کوڑا کچرا پھینک دیا کرتے تھے تو یہ باہر جا کے جو پھل لوگ پھینک دیا کرتے تھے وہ گھر میں لاتے تھے، جمع کرتے تھے، دھوتے تھے اور وہ چھلکوں کو کھاتے تھے. یعنی اتنی سختیوں میں خود کی زندگی گزاری لیکن اہل بیت کے علوم کو جمع کیا. جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے جنازے کو فرش عزا پہ لا کے رکھنا اور امام حسین کا غم منانا، شاید یہ میری نجات کا راستہ بن جائے. یعنی اس فرش عزا کو ہم لوگ سمجھتے ہیں آسان، وہ فرش عزا آیت اللہ مرشی نجفی جیسی شخصیت کہتی ہے مجھے یہ نجات دے گی. شیخ جعفر شستری کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی 4 منزلیں ہیں. بڑے بزرگ عالم دین شیخ جعفر شستری وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی 4 منزلیں ہیں. ایک ان کی منزل عرش پر ہے، آسمانوں میں ہے، جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے، جو مقام خدا نے امام حسین کو عطا کیا وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. پھر کہتے ہیں دوسرا کربلا میں ہے جو زیارت گاہ ہے. کہتے ہیں تیسرا مومن کا دل ہے جہاں پر امام حسین رہتے ہیں. اور چوتھا کہتے ہیں کہ وہ فرش عزا ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب مجلسوں میں آؤ تو باوضو آؤ کہ یہ بڑی عظیم جگہ ہے، یہاں سے ہمیں بڑے عظیم درس کو لینا ہے. ایک چیز میں مقدماتی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں عزیزان گرامی. مجلسوں میں آنے والوں کا 2 کانسیپٹ ہے، اس پہ توجہ کیجیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پرسہ دینے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کیا ہم پرسہ دینے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگ جاتے ہیں کہ امام حسین کی غلامی لینے جا رہے ہیں. دینے والوں کا ایٹیٹیوڈ الگ ہوتا ہے، لینے والوں کا ایٹیٹیوڈ الگ ہوتا ہے. جب ہم دینے والے بن جاتے ہیں تو ہمارے تصور میں وہ لینے والے بن جاتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ یہاں پر ہم لینے آئے ہیں. روتے اس لیے ہیں تاکہ ہماری نفس پاکیزہ ہو، غم اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہماری روحیں زندہ ہوں.
ہم فقیر ہیں اس در کے. کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں آئے کہ ہم دینے آئے ہیں کچھ, ہم یہاں پر لینے آتے ہیں. یہی غم ہمیں زندہ کرتا ہے, یہی غم ہماری قوم کو زندہ کرتا ہے امام حسین کا. تو اگر ہمارے ذہنوں میں پہلے دن سے یہ تصور ہے کہ ہم لینے آئے ہیں, تو ہم فقیروں کی طرح آئیں گے, غلاموں کی طرح آئیں گے, ادب سے آئیں گے, احساس ہوگا کہ ہم کچھ نہیں ہیں, وہ سب کچھ ہیں. یہ پہلا احساس ہمارے اندر فقر کا ہونا چاہیے کہ ہم فقیر ہیں ان کے سامنے. جب تک ہم اپنے آپ کو فقیر نہیں سمجھیں گے, اچھا یہی چیز جب آگے جاتی ہے تو مشکلیں کریٹ کرتی. میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ زیارت عاشورہ پر آؤں گا. دیکھیں مثلا ایران میں عزاداری ہوتی ہے, لبنان میں عزاداری ہوتی ہے, عراق میں عزاداری ہوتی ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب عزاداری ہوتی ہے تو ٹائم پر شروع ہوتی ہے, ٹائم پر ختم ہوتی ہے. اس عزاداری میں ہمیں بتایا گیا کیونکہ ہم پرسہ دینے آئے ہیں تو ہر آدمی چاہتا ہے وہ منبر پر آ کے کچھ نہ کچھ پڑھ دے کیونکہ اسے پرسہ دینا ہے. جو فرش عزا پہ بیٹھا ہے وہ رو کے کیا پرسہ نہیں دے رہا ہے, وہ رو کے کیا وہ رول نہیں ادا کر رہا ہے جسے اہل بیت چاہتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے ذہن میں شروعات سے دینے والا ایٹیٹیوڈ ہے, تو آپ دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے. میں چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں, توجہ کریں. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی مجلس کے اندر جو پڑھنے والے ہیں وہ بیسٹ لائے جاتے ہیں تاکہ مومنین شروعات سے آخر تک وہ مومنین کا ہر لمحہ جو ہے وہ پروڈکٹیو ہو, یعنی وہ امام حسین علیہ السلام سے اتصال کنٹینیویشن ہو. لیکن جب یہ دوسرا ایٹیٹیوڈ شروع ہو جاتا ہے تو 25 لوگ آتے ہیں, 25 لوگ پڑھتے ہیں, وہاں یہ پڑھ بھی رہے ہیں, وہاں کوئی سن بھی نہیں رہا ہے, نہ رقت ہو رہی ہے, نہ کوئی رو رہا ہے, نہ گریہ وزاری ہو رہی ہے. لیکن کیا لگ رہا ہے ہر انسان کو کہ میں ثواب کے لیے میں پرسہ دے رہا ہوں. جس دن ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں یہ فرش عزا پہ جو مومنین آ رہے ہیں یہ فرش عزا ان کی تربیت کے لیے ہے, اور ہر شخص چاہے وہ وہاں چپل اٹھا رہا ہو, چاہے وہ قالین بچھا رہا ہو, چاہے وہ راستہ صاف کر رہا ہو, چاہے مولانا منبر پہ مجلس پڑھ رہے ہوں, چاہے وہ ایک شخص نے جس نے لوگوں کو دعوت دی ہو یا شعر پڑھ رہا ہو, ہر شخص اپنا رول ادا کر رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ اجر کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا جس کا دل سب سے زیادہ امام حسین سے جڑا ہوگا. ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ نیچے بیٹھ کے رو رہا ہے, اس کا اجر پڑھنے والے سے بہت زیادہ ہو کیونکہ اس کا دل امام حسین سے جڑ چکا ہے. اب سنیں آیت اللہ بہجت کیا کہتے ہیں. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں, توجہ کیجئے خصوصاً جوان, آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یہ مستحب عمل جتنے ہیں, جتنے مستحب عمل ہیں, ان میں سب سے عظیم عمل امام حسین پر رونا ہے. کہتے ہیں حتیٰ نماز شب سے بھی زیادہ. اب اس کی دلیل بھی دیتے ہیں. یہاں پر نماز شب کی اہمیت کم نہیں کری جا رہی ہے, نہیں تو بولیں گے مولانا نماز شب کی نہیں سمجھیں وہ کیا کہنا چاہتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان امام حسین کے لیے روتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ نکلتی ہے اور اس کا اتصال ہو جاتا ہے امام حسین کے ساتھ. کیونکہ جب آپ رو رہے ہیں اس وقت آپ کے ذہن کے اندر, آپ کی روح کے اندر سوائے حسین ابن علی کے اور کچھ نہیں ہوتا. یعنی اس وقت جب آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے تو روح پرواز کر چکی ہوتی ہے حسین کی بارگاہ میں, اور جب یہ روح کا اتصال ہو جاتا ہے حسین ابن علی کی ذات مقدس کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے, آیت اللہ بہجت کہتے ہیں, اس سے عظیم کوئی اور عمل ہو. کہ عمل جسم کا نام نہیں ہے نا, عمل روح کا نام ہے. روح کہاں تک پرواز کرتی ہے. بس عزیزان گرامی, یہاں تک میں نے عرض یہ کیا کہ اس فرش عزا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے, ان جوانوں کی جو یہاں پر آئیں اس فقیر کی طرح, جو فقیر کچھ لینے آیا ہے, مانگنے آیا ہے, اپنی نفس کی تربیت کرنے آیا ہے. وہ میں جب مجلس سن رہا ہوں تو مجھے یہ دکھ رہا ہے
سعید ایسے تھے میں ایسا کیوں نہیں ہوں, زہیر ایسے تھے میں ایسا کیوں نہیں ہوں, علی اکبر حسین کے لیے جان دینا چاہتے تھے میں وقت کے امام کے لیے جان کیوں نہیں دینا چاہتا, قاسم نے پوری ایک رات گزار دی کہ وقت کے امام کے لیے مجھے صبح کل جان دینی ہے, میرے دل میں کب تڑپ آئے گی کہ میں وقت کے امام کے لیے ایسے جان دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی یہ تصور کب آتا ہے جب ہم انہیں اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہیں یا سیکھنے آتے ہیں, ان کی طرح بننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو جنت تک محدود کر دیا تو جنت, میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا, جنت چھوٹا مقام ہے حسین ابن علی کے مقابلے پہ. اصل کیا چیز ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا ساتھی بننا, امام حسین علیہ السلام کا ہمراہ بننا. اس لیے دیکھیں زیارت عاشوراء میں 10 سے زیادہ دعائیں ہیں جس کے اندر معصوم سکھا رہے ہیں کہ اہل بیت کیا سکھا رہے ہیں کہ دعا کیسی مانگی جائے. کتنی عظیم دعا خدا اہل بیت سکھا رہے ہیں ہمیں. کہتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد, خدایا مجھے وہ زندگی عطا کر جو زندگی تو نے محمد اور آل محمد کو عطا کیا ہے. محمد و آل محمد. توجہ ہے, اہل بیت کیا چاہ رہے ہیں کہ زیارت عاشوراء پڑھ کے آپ اپنی گول سیٹنگ بہت ہائی کر لو. وہاں پر معیت امام حسین کی بات ہو رہی ہے, ما الحسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین ہے. دوسری جگہ ہے کہ ما الحسین, امام حسین کے ساتھ مجھے کھڑا کر دے. معیت کی بات ہو رہی ہے وہاں پر. یعنی زیارت عاشوراء کیا سکھا رہا ہے؟ زیارت عاشوراء سکھا رہا ہے حسینیوں تم آئے ہو نا میرے پاس, میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ مجھ تک کیسے پہنچا جائے اور کیا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کیا جائے مجھ تک پہنچنے کے لیے. کبھی کبھی عزیزان گرامی چھوٹے مقام تک پہنچ جانا بھی مقام ہوتا ہے, لیکن جب چھوٹا مقام مقام ہے لیکن وہ بڑے مقام کے مقابلے پہ آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو لگے گا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی کمشنر بنے وہ بھی پولیس میں, اور کوئی حوالدار بن جائے تو وہ بھی پولیس میں, دونوں ایک ہی فوج میں ہیں, لیکن ایک مال حسین کے ساتھ ہے, ایک بہت دور ہے. اہل بیت کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمیں گول سیٹنگ ہائی رکھنی ہے. میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ زیارت عاشوراء کے حوالے سے گفتگو کروں گا. مثلا زیارت عاشوراء میں ہم کہتے ہیں ہم زیارت پڑھ رہے ہیں, زیارت کس کی پڑھ رہے ہیں؟ امام حسین کی. لیکن کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اتقرب الیک. ہم کہتے ہیں خدایا میں امام حسین کی زیارت پڑھ رہا ہوں لیکن میں تیری قربت چاہتا ہوں. زیارت عاشوراء میں کہتا ہوں توحید کی طرف امام حسین بلا رہے ہیں. پھر زیارت عاشوراء میں انی سلم لمن سالمکم کہتے ہیں, مولا میں ان کے ساتھ دوستی کروں گا جن کے ساتھ آپ نے دوستی کی ہے, وحرب لمن حاربکم, اور ان سے میں دشمنی کروں گا جن سے آپ نے دشمنی کی ہے. توجہ کریں توجہ کریں, کب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں لڑوں گا؟ کب آپ کہتے ہیں کہ میں لڑوں گا ان کے ساتھ اور میں ان کے ساتھ دوستی کروں گا, امن کروں گا؟ جب آپ سپاہی ہو. اگر آپ سپاہی نہیں ہیں تو کیسے کہیں گے کہ میں لڑوں گا؟ تو زیارت عاشوراء آپ کو کھڑا کہاں کرنا چاہتا ہے؟ مال امام المنصور. ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے خدایا وہ منزل عطا کر کہ میں امام منصور یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں جنگ کے اندر. تو زیارت عاشوراء توجہ کیجئے گا, زیارت عاشوراء وہ پڑھ رہا ہے, ایک شیعہ جوان پڑھ رہا ہے جس نے کچھ چیزیں سمجھ گیا ہے. ایک, کربلا میں کیا ہوا؟ 2, کربلا میں کون تھے جس کی وجہ سے امام حسین شہید ہو گئے؟ 3, اس نے یہ عہد کیا ہے کہ میں ان جیسا نہیں بنوں گا. 4, کون تھے جو امام حسین کا جنہوں نے ساتھ دیا؟ 5, میں عہد کرتا ہوں کہ میں ان جیسا بنوں گا. اور یہ چیز اچیو کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وقت کے امام کا سپاہی بننے کی تمنا ہونی چاہیے.
زیارت عاشورہ تربیت ہے وقت کے امام کے منتظروں کی، کہ وقت کے امام کا منتظر کیسا ہونا چاہیے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہے۔ الگ الگ چیزیں ہیں زیارت عاشورہ میں، بنیادی طور پر عزیزان گرامی کچھ چیزیں آج عرض کرنا ہے، پھر کل سے انشاءاللہ گفتگو ڈیٹیل میں عرض کروں گا۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے عزیزان گرامی آج مقدماتی طور پر ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہر زمانے میں سختیاں اور مشکلوں کے باوجود، بہت کم ریسورسز ہونے کے باوجود، بدترین سخت ترین دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور جب بدترین اور سخت ترین طاقتور ترین دشمنوں کا مقابلہ کیا تو اہل بیت نے چھوٹے چھوٹے ٹولز کو استعمال کیا الہی ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ توجہ کریں، میں ایک ایک کر کے مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کروں گا، پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ زیارت کیا ہے اور زیارت کیوں اہم ہے۔ مثال کے طور پر امام حسین شہید ہوئے، اس کے بعد چوتھے امام نے کہا ارتد الناس الا الثلاثہ، میرے بعد جو ہیں وہ صرف 3 لوگ، امام حسین کے بعد صرف 3 لوگ مسلمان رہ گئے، باقی سب کافر ہو گئے۔ کبھی کہا 9 لوگ، کبھی کہا 12 لوگ، کبھی کہا 21 لوگ۔ پھر کہا کہ یہ لوگ وہ تھے کہ صبح مسلمان کھڑے جاگتے تھے اور رات کو سوتے سوتے کافر ہو جاتے تھے، یعنی یہ حالات تھے۔ کیوں؟ توجہ کیجئے گا، کیونکہ یزید نے اس کانسیپٹ کو پروموٹ کیا کہ اگر امام حسین اللہ کے نمائندے ہوتے، نبی کے نواسے ہوتے تو خدا بچا لیتا، نبی بچا لیتے، کوئی بچایا نہیں، یعنی خدا نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اہل بیت نہیں، کوئی دین نہیں ہے۔ یزید نے اس کانسیپٹ کو پروموٹ کیا، یزید نے شعر پڑھا کہ نہ وحی آئی تھی، نہ خدا تھا، نہ رسول تھا، نہ نبی تھا، یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے۔ واضح؟ معاویہ کا زمانہ ہے، ایک معاویہ کا جو چاپلوس شخص ہوتا ہے وہ معاویہ سے مل کے آتا ہے، جب معاویہ سے مل کے آتا ہے تو گھر پہ ہر بار جب معاویہ سے مل کے آتا ہے تو بڑا خوش ہوتا تھا، اس بار جب وہ مل کے آتا ہے تو لوگ وہ بڑا پریشان رہتا ہے۔ گھر والے پوچھتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ تو کہتا ہے میں معاویہ سے برا انسان اور خبیث انسان کسی کو نہیں جانتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے، کہتے کیوں؟ تو کہتا ہے آج میں گیا اس کے سامنے اور میں نے اس سے کہا کہ آپ بڑے عظیم ہو، آپ کی خلافت بڑی عظیم ہے اور آپ بڑے بادشاہ ہو، آپ فلاں ہو فلاں ہو۔ تو اس نے کہا دیکھو خلفاء آئے چلے گئے، خلفاء آئے اور چلے گئے، لیکن آج تک اذان میں کس کا نام باقی ہے؟ بنی ہاشم کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کا نام باقی ہے۔ جب تک ان کا نام اذان میں باقی رہے گا تب تک ہماری کوئی عظمت نہیں ہے، یعنی یہ ملعون ان رسول اللہ کا نام اذان سے ہٹانا چاہتا تھا۔ یزید کیا کرنا چاہتا تھا؟ اسلام کو سرے سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ کہتا ہے نہ وحی آئی تھی، نہ نبی آئے تھے، یہ سب جھوٹے ڈھونگ ہے۔ اب جب امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ بلند ہوا، اور واللہ خیر الماکرین، دشمن مکر کرتا ہے لیکن سب سے بہترین مکر خدا کا ہوتا ہے، جب یہ سر نیزوں پہ بلند ہوا تو اس نے جب قرآن کی تلاوت کی تو نبی کی رسالت، قرآن کی آیتوں کی حقانیت اور امام کی عصمت سب چیزیں ثابت ہو گئی لوگوں کے سامنے۔ لوگوں کے سامنے ثابت ہو گیا کہ یہی معصوم ہے، یہی امام ہے، یہ قرآن حق ہے، اس کے لیے مرنے کے بعد بھی تلاوت ہو رہی ہے۔ توجہ کریں، یہاں پر یزید کی اسٹریٹجی بدل جاتی ہے۔ یہاں پر یزید عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھ کے کہتا ہے کس نے بولا تھا امام حسین کو مارنے کے لیے؟ میں نے تو منع کیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے نہیں، آپ کا خط موجود ہے، آپ نے کہا تھا۔ توجہ چاہوں گا، یہاں پر یزید کا کیا ہوا؟ یزید نے اپنی اسٹریٹجی بدل دیا۔ کیا کہتا ہے کہ نہیں، میں تو نہیں مارنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو پرپز اور جو گول اچیو کرنا چاہتا تھا امام حسین کی شہادت کے بعد وہ اچیو نہیں کر پائے۔ امام حسین نے اس کو پہلے مرحلے پہ ہی اس کی تمام جو اس کے اہداف تھے اس کو خاک میں ملا دیا امام حسین نے پہلے مرحلے پہ ہی۔
پھر اس کے بعد حضرت زینب اور چوتھے امام نے جو خطبے دیے کوفہ اور شام کی، انہوں نے اینٹوں سے اینٹیں بجا دی. جو قیدی ہوتے ہیں ان کے خطبوں میں ایکسکیوز می پلیز یہ ہوتا ہے، درخواست ہوتی ہے، لیکن چوتھے امام حضرت زینب نے ڈانٹ کے لوگوں سے بات کی. اے بے شرموں، اے بے حیاؤں، اے بدکاروں، اے دھوکے بازوں، اے ہیلا کرو، ڈانٹ کے بات کی چوتھے امام نے. اور انہوں نے پورے، میں آپ کو کانٹیکسٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا زمانہ تھا. جب اس حالت میں یزید اور بنی امیہ کی اسٹریٹجی بدلی، اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام شہید تو ہو گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے واقعے کو، کربلا کو بھلا دیا جائے. تو ایک زمانہ تھا جب یزید کیا چاہتا تھا، امام حسین کیا چاہتے تھے. امام حسین دین کا تحفظ چاہتے تھے، حقانیت چاہتے تھے، وہ سب امام حسین نے حضرت زینب اور حضرت زین العابدین علیہ السلام نے اچیو کر لیا. اب جنگ دوسرے فیز میں آ گئی. دوسرے فیز میں جنگ کیا تھی کہ امام حسین کے غم کو لوگ بھلا دیں، امام حسین کو لوگ بھلا دیں. اور یزید کی اور بنی امیہ کی مسلسل کوشش رہی کہ یزید کے، امام حسین کے غم کو بھلا دیا جائے. اب یہ دشمن کی طرف سے کوشش کیا ہے کہ امام حسین کے غم کو بھلا دیا جائے. اہل بیت کی طرف سے اس کے مقابلے میں کیا اسٹریٹجی تھی؟ توجہ چاہوں گا. کیا اسٹریٹجی تھی کہ اہل بیت کو اور امام حسین کے اس غم کو ایک ایونٹ اور ایک واقعے سے نکال کر ایک آئیڈیالوجی میں تبدیل کر دیا جائے. توجہ چاہوں گا. دشمن یہ چاہتا تھا کہ واقعہ بنا کر بھلا دیا جائے. اسی لیے تیسرے امام کے بعد کسی امام نے ظاہری قیام نہیں کیا تلوار اٹھا کے. کیوں؟ کیونکہ ہر امام کی کوشش تھی کہ ایک کربلا کافی ہے، لیکن یہ کربلا واقعہ باقی نہیں رہے، کربلا ایک آئیڈیالوجی میں تبدیل ہو جائے. جب یہ کربلا ایک آئیڈیالوجی میں تبدیل ہو جائے گا تب دشمن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ظالم ظلم کرے. کب تک ظلم کر سکتا ہے؟ جب تک کربلا آئیڈیالوجی میں تبدیل نہ ہو جائے. اب توجہ کریں تو دو سینیریو آپ کے سامنے آ گئے. ایک سینیریو کیا ہے کہ بنی امیہ چاہتے تھے کہ امام حسین کے واقعے کو بھلا دیا جائے، غم کو بھلا دیا جائے، امام حسین کے ٹوٹل واقعے کو ہر طریقے سے مٹانے کی کوشش کی گئی. اس میں یہ لوگوں نے الگ الگ مرحلے ان لوگوں نے گزارے. پہلے مرحلے پہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کو روزہ نہیں رہنے دیا. یہ بنی امیہ کے زمانے سے شروع ہوا کہ امام حسین کے روضے پر، امام حسین کی قبر پر مسلسل حملہ کراتے رہے، کنٹینیوس. کیوں؟ اس لیے کیونکہ لوگ جائیں گے امام حسین کے قبر پر تو لوگ پوچھیں گے کیسے قتل ہوئے، کیسے شہید ہوئے، کون مارا، کون پیچھے تھا. پھر بنی امیہ کے چہروں سے نقاب اتر جائے گا، جو ظالمین وہ بے نقاب ہو جائیں گے. تو کیونکہ جب بھی آپ بولیں گے کہ کسی کا قتل ہو گیا تو پہلے سوال کریں گے کون قتل کیا، کس نے قتل کیا، یہ سوال کریں گے نا. کوئی مقتول پڑا ہے تو پہلے پوچھیں گے کون قاتل ہے یا نہیں. تو انہوں نے کوشش کی کہ امام حسین کی قبر کو مٹا دیا جائے. بنی امیہ سے لے کے بنی عباس کے زمانے تک مسلسل کربلا ایک صحرا تھا اور اس کے اطراف میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے پاس ملٹری چیک پوائنٹس تھے. کربلا میں گزرنے کے لیے ان چیک پوائنٹ سے گزرنا پڑتا تھا جو سختیوں کے ذریعے سے لوگوں کو روکا جاتا تھا کہ لوگ کربلا نہ پہنچیں. توجہ کریں، میں چاہ رہا ہوں زیارت کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں. آج تو ہم نے ٹکٹ لی، ویزا لی، نکل گئے.
اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اب جب پانچویں اور چھٹے امام کا زمانہ آتا ہے, اس زمانے میں بنی عباس اور بنی امیہ میں جنگ اپنی شدت پہ پکڑتی ہے. جب اس زمانے میں شدت میں جنگ ہوتی ہے اور بنی عباس نے یہ دعویٰ کر کے حکومت پر آئے تھے, بنی عباس, کہ ہم امام حسین کا خون کا بدلہ لینے کے لیے حکومت بنا رہے ہیں, امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم حکومت بنا رہے ہیں. یہ اس زمانے کا کانٹیکسٹ ہے. جب ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تو ہمارے چھٹے امام کو پہلی بار زیارت کرنے کا موقع ملا کس زمانے میں؟ بنی عباس کے اس پیریڈ میں جب ان لوگ پہلی بار حکومت پر آئے. یعنی اس زمانے سے پہلے زیارت ایسا نہیں تھا کہ جس کا دل چرے کربلا چلے جائے. اب سمجھیں کہ دشمن چاہ رہا ہے کہ قبر پہ کوئی نہ جائے, زیارت کوئی نہ کرے. زیارت کرے گا تو حق اور باطل واضح ہوگا. دشمن کے یہ نہیں ہے صرف کہ دشمنی میں نہیں چاہ رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا ہدف ہے. اگر دشمن کو جس دن لگنے لگے کہ زیارت کرنے سے ہمارا فائدہ ہوگا, وہ خود کروائے گا, خود ٹکٹ لے کے بھیجے گا. لیکن وہ زیارت اس زمانے میں کیا تھی؟ زندہ کرنے کے لیے ضروری تھا. اب اہل بیت نے کیا کیا اسٹریٹجیز کی, سنے ایک ایک کر کے. چوتھے امام نے, سختیاں جب ہوئی تو چوتھے امام نے کیا کیا؟ چوتھے امام نے غلاموں کو خریدا, اور کئی 100 غلام ہر سال خریدتے تھے, ان کو تیار کرتے تھے. وہ آتے جاہل تھے, جب پلٹ کے جاتے تھے تو عالم تھے. ابو حمزہ صومالی جو دعا ہم پڑھتے ہیں, امام کے غلام تھے, شاگرد تھے, غلام تھے, جن کو آزاد کیا. بڑے بڑے جید اصحاب امام کے کون نکلے؟ وہ جو غلام تھے. غلام خریدا, ان کی تربیت کی, 1 سال میں ان کو مبلغ بنا کے مسلمان شہروں میں چھوڑ دیا. پہلی اسٹریٹجی امام کی. آپ دیکھیں میڈیا کس کے پاس ہے؟ دشمن کے پاس. میڈیا اس زمانے میں کیا ہے؟ منبر. میڈیا کیا ہے اس زمانے کے شاعر. میڈیا کیا ہے اس زمانے کے انٹلیکچوئلز اور خواص, قبیلوں کے سردار. یہ سب دشمن کے ساتھ ہے. امام نے کوئی بھی ریسورسز نہ ہوتے ہوئے وہ اسٹریٹجی اپنائی کہ بنی امیہ کی حکومت کو گرا دیا. یہ آپ کو اور مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور ہو, اگر آپ تدبیر سے, اہل بیت کی تدبیر کو استعمال کریں تو مقابلہ کر سکتے ہیں. امام نے کیا کیا؟ ظاہر طور پر غلام بنا رہے, آزاد کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک تدبیر اور ایک پلاننگ چھپی ہوئی ہے. امام نے دعاؤں کو شروع کیا. توجہ چاہوں گا, دعا ایک ٹول تھا, ایک ابزار تھا. اس دعاؤں میں امام نے ظالمین کو رسوا کیا, ظالمین کے بارے میں بتایا, مظلومین کے بارے میں بتایا, توحید کے بارے میں بتایا. یعنی دعا کو ٹول بنایا, کس لیے؟ اپنے مقصد اور اپنے ہدف اور اللہ کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. یعنی دعا بذات صرف دعا نہیں ہے, اس کا ایک اسپریچول ایسپیکٹ ہے, وہ بھی ضروری ہے, لیکن دعا خود اس ہدف جو امام کے تھے, الہی ہدف, اس کے لیے کنیکٹڈ تھا دعا کا پروسیس بھی. امام لوگوں کو پیسہ دیتے تھے کہ جب آپ حج پہ جاؤ گے تو یہ پیسہ لو, اور حج میں منی میں امام حسین کے لیے مجلس کرانا, وہاں گریہ وزاری کروانا. ظاہر طور پر توجہ کیجیے, حج کیا ہے؟ حج ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر دنیا بھر کے مسلمان ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں, اور منی ایسی جگہ ہے جہاں پر 3 دن کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے, باقی پورا ٹائم حج میں لوگ بیزی ہوتے ہیں, منی میں لوگ فری ہوتے ہیں. اس لیے امام حسین نے بھی منی میں بلایا تھا سب کو. منی میں اللہ نے, علماء کہتے ہیں ایک حکمت منی کی 3 دن مسلمانوں کا اکٹھا کرنا کیا ہے؟ مسلمان آپس میں ملیں, دنیا بھر کے حالات پہ غور و فکر کریں, متحد ہو کے ایک پلان بنا کے جائیں کہ پورا سال اس پلان پر پورے مسلمان مل کے عمل کریں گے. حج یہ تھی. حج کو ہم نے 4 چکر کا نام رکھ دیا.
پوری حج میں مومنین کی توجہ اس طرف رہتی ہے کہ میرا الٹا کندھا ٹیڑھا تو نہیں ہوا. حج کے فلسفے کیا ہے, عرفان کیا ہے, اسپریچویلٹی کیا ہے, حج کے اسرار کیا ہے, خدا نے کیوں بلایا, احرام کسے کہتے ہیں, حرم کسے کہتے ہیں, محرم کسے کہتے ہیں, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. امام نے کیا کیا, منی کو, عزیزان گرامی, ہر عبادت کا مقصد الہی ہے, اور عبادت بذات ظاہر کچھ اور ہے, اس کی روح میں کچھ اور ہے. توجہ کیجئے کیا ہوا, امام نے کہا پیسہ لو اور نیاز کرانا, نذر کرانا یا مجلس کرانا. کیوں؟ جب حج میں لوگ جمع ہوں گے اور وہاں پر گریہ ازاری ہوگی امام حسین کے لیے, تو وہاں سے شام سے بھی لوگ آئیں گے, یمن سے بھی لوگ آئیں گے, کوفہ سے بھی لوگ آئیں گے. اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں, کیسے پتا چلے سب جگہ؟ تو منی وہ جگہ تھی جہاں پر اگر تمام مسلمانوں کو پیغام پہنچ جائے تو پوری امت مسلمہ کو پیغام پہنچ سکتا ہے. واضح کیسے؟ دیکھیں عزیزان گرامی, دو فوجیں ہیں, ایک شیطان کی اور ایک خدا کی, اور دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہے. ایک شجر طیبہ ہے, ایک شجر ملونہ ہے, اور دونوں آج باقی ہیں. وہ پاکیزہ شجر کی نمائندے بھی باقی ہیں اور یہ خبیث شجر کے بھی نمائندے باقی ہیں. میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس پہ. امام نے کیا کیا, حج کو وسیلہ بنایا, ٹول بنایا. اس لیے چوتھے امام کئی بار حج پہ گئے, اور جب حج پہ جاتے تھے چوتھے امام, تو امام بن کے نہیں جاتے تھے, خادم بن کے جاتے تھے. روایتیں ہمارے وہاں کے امام کسی بھی قافلے میں خادم بن کے چلے جاتے تھے اور پورے حج میں اس قافلے کی خدمت کرتے تھے. ایک بار ایک شخص آ کے اس نے کہہ دیا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو شخص خدمت کر رہا ہے یہ کون ہے؟ امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے. تو سب سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے, بولے کہ یہ ہماری ایسے خدمت کر رہا تھا جیسے غلام خدمت کرتا ہے. امام کی منزلیں دیکھیں, ہم لوگوں کو تھوڑی سی پوسٹ مل جاتی ہے تو ہم لوگوں سے زمین پہ نہیں بیٹھا جاتا. امام اثار کی کون سی منزل پر ہیں, کیا سکھا رہے ہیں؟ توجہ کریں, حج پہ جانا صرف حج پہ جانا نہیں ہے. حج کیا ہے؟ حج, توجہ چاہوں گا, حج دو کیریکٹرز ہیں جن کو زندہ کرنے کا نام ہے, ایک ابراہیم اور ایک ہاجرہ. ابراہیم کو خدا نے کہا, ابراہیم جا مکہ میں گھر بنا, میرا گھر بنا. توجہ کریں, جب ابراہیم مکہ آتے ہیں تو قرآن میں ہے کہ غیر زرعین, یعنی وہ زمین جو تھی وہ زراعت کے لائق نہیں تھی. خدا نے فلسطین جیسی گرینری والی زمین سے ابراہیم کو کہا اٹھو ابراہیم جاؤ مکہ میں, اور قرآن میں ہے کہ ایسی زمین پر جاؤ جو جہاں پر نہ پانی ہے نہ اناج ہے. کبھی کبھی عزیزان گرامی خود انسان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے, قربانی دینا آسان ہوتا ہے, لیکن اپنی فیملی کے ساتھ لے کے چلنا بہت سخت ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم چلے, مکہ پہنچتے ہیں. مکہ میں کچھ نہیں ہے, چھوٹا بیٹا ہے, بیوی ہے, اور کچھ نہیں ہے. حضرت ابراہیم جاتے ہیں چیزوں کو ڈھونڈنے. حضرت ہاجرہ ہوتی ہیں. پہلی چیز جو عزیزان گرامی حضرت ابراہیم سے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا جب حکم دیتا ہے تو خدا کے حکم میں حکمت ہوتی ہے. ظاہر طور پر ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ حکمت بہت عظیم ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم کے سامنے خود کو تسلیم کیا, دشمنوں کا مقابلہ کیا. اب فی الحال وقت نہیں تو ایک نیا ٹاپک نکل جائے گا, لیکن خلاصے میں بیان کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے نا, کیا نا. اب توجہ کریں, ہاجرہ کیا کرتی ہیں؟ ہاجرہ میدان میں صفا اور مروہ کے بیچ میں حج میں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں سعی, یعنی کوشش, یعنی تلاش, یعنی محنت. ہاجرہ کا بیٹا جب پیاسا ہوتا ہے, ایک پیاس کو یاد کرتے ہیں ہم جا کے,
توجہ چاہوں خصوصاً جوان سنیں. صفا اور مروہ کے بیچ میں ہاجرہ کھڑی ہوتی ہیں, یہ احساس کرتی ہیں کہ میرا بیٹا اگر اسے پانی نہیں ملا تو مر جائے گا. تو جب حضرت ہاجرہ اپنی رسپانسبلٹی, اپنی ذمہ داری کو احساس کرتی ہیں تو یہ نہیں کہتی نبی ابراہیم ہے وہ دعا کریں گے پانی آ جائے گا, میرے شوہر نے کیوں مجھے یہاں لا کے ڈال دیا. حضرت ہاجرہ نے کیا کیا, صفا سے مروہ تک 2 پہاڑ تھے, یہ پہاڑ سے بھاگتی تھی, اس پہاڑ کی چوٹی تک جاتی تھی, دوبارہ آتی تھی. چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے, ٹیلے ٹائپ. سوال, حضرت ہاجرہ اس کے آگے کیوں نہیں جاتی تھی, پھر پلٹ کے آتی تھی؟ 7 بار ایسا کیا حضرت ہاجرہ نے, کیوں؟ جوانوں کو ایک پیغام, کیا حضرت ہاجرہ اگر اس پہاڑ سے آگے چلی جاتی تو ان کی نگاہوں میں بچہ نہ ہوتا, اگر بچہ نہ ہوتا تو بچے کی جان پہ خطرہ ہوتا. تو بی بی حضرت ہاجرہ کوشش کر رہی ہیں, ایفرٹس دے رہی ہیں, رسپانسبلٹی سمجھ رہی ہیں, لیکن یہ بھی جانتی ہیں کہ میری رسپانسبلٹیز کہاں ختم ہو رہی ہے, یعنی اس کے آگے میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. یعنی اس کے آگے چلی جاتی تو بچے کو خطرے میں ڈالتی, تو ان کی رسپانسبلٹی نہیں تھی, تو وہاں رک گئی, پھر آئی, پھر گئی, پھر آئی. جتنی قوت و قدرت تھی پوری قوت و قدرت سے کوشش کی, یعنی ایفرٹس لگانے میں کمی نہیں کی. پوٹینشل کیا ہے, جتنا پوٹینشل ہے اس کو یوز کر رہی ہیں, ایفرٹس کر رہی ہیں, صحیح اور کوشش کر رہی ہیں. توجہ کریں, جب حضرت ہاجرہ نے کوشش پوری کر لی, اس پوری کوشش کے بعد اسماعیل نے ایڑی رگڑی اور زمزم جاری ہو گیا. اسماعیل کے ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم جاری ہو سکتا ہے کب؟ جب امت مسلمہ ہاجرہ کی طرح کوشش کرنے تیار ہو جائے. پہلے کوشش ہے, صحیح ہے. حج میں کہا کہ جا کے حضرت ہاجرہ سے صحیح کرنا سیکھو. وہ صحیح اور کوشش نہیں کرنا سیکھ رہا ہے مسلمان, رسم ادا کر رہا ہے. یہ مشکل ہوتی ہے جب انسان رسموں کو ادا کرتا ہے, اس کے ہدف کو بھول جاتا ہے. حج کو بھی ایک رسم بنا دی گئی, پھر حج کے مقصد بھول گئے, ابراہیمی کردار بھول گئے. خدا نے توفیق دی تھی, ماہ رمضان میں وہاں تھا, حج عمرہ میں تھا, تو آخری ہفتے میں وہ جو وہاں کا شیخ ہے کعبے کا, وہ ملعون دعا کرتا ہے, خدایا اس قوم کو انقلاب سے اور مظاہروں سے محفوظ رکھ. یہ نہیں کہ فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں کریں, وہ دعا کر رہا ہے کہ مظاہروں سے اس قوم کو محفوظ رکھ. یہ دعا ہے ان کی. تو یہ حج نہیں ہے, یہ کیا ہے, چکر کاٹنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہدف الہی اس کے اندر نہیں ہے. بس توجہ چاہتا ہوں, ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی توجہ کریں کہ حج کو امام نے ابزار بنایا, دعاؤں کو ابزار بنایا, ٹولز بنایا. یعنی کیا؟ یعنی اہل بیت نے ہر وہ چیز جسے ہم عام عبادت سمجھتے ہیں, ان عام عبادت کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے وہ تمام عبادتوں کو کمپوننٹ بنا دیا, حصہ بنا دیا الہی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. ہر عبادت کو. اب زیارت پہ آتے ہیں. آپ کے سامنے زمانہ واضح ہے کہ بنی عباس اور بنی امیہ جو ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں. بنی امیہ نے کیا چاہا نہیں جانے دے رہے. اسی زمانے میں ارباب ازاں جب حالات سخت ہوتے ہیں, اس زمانے میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں, خواص جنہیں کہا جاتا ہے,
وہ اپنی ذمہ داریوں کو ایسے ادا کرتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ادا کرنے کی وجہ سے سماج کا ڈائمنشن پورا بدل جاتا ہے. انہی میں سے ایک ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. جابر بن عبداللہ انصاری وہ شخص ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری، سب پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ خدا نے جابر کا ذکر اہل بیت کے ساتھ گھر گھر میں زندہ رکھا ہے، یعنی جابر میں کوئی خاصیت تھی ایسی. جابر وہ شخص ہیں جنہوں نے 6 اماموں کی اور اگر کہیں تو 7 معصوموں کی انہوں نے زیارت کی ہے. رسول اللہ سے لے کے 5ویں امام تک. جابر وہ شخص ہیں کہ جن کی اہل بیت اور خصوصاً مولا کائنات کی جتنی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اہل سنت کی، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں یا بہت ساری شیعہ کتابوں میں، بہت عظیم ان کے اندر حصہ جابر کا ہے کہ جابر نے رسول اللہ سے پوچھا اور نقل کیا. اگر جابر یہ نقل نہ کرتے تو اتنے فضائل مولا کائنات کے ہم تک نہیں پہنچتے. حدیث منزلت جابر نے، غدیر جابر نے، حدیث قصہ جو ہم پڑھتے ہیں جابر نے، ایسے عظیم وہ ہے حدیث ثقلین جابر نے. انہیں عظیم حدیثیں ہیں جابر کے ذریعے سے. اب سوچیں عاشق اہل بیت کیسے تھے جابر. توجہ کریں، ایک بار جابر آ رہے تھے، ہمارے چوتھے امام اس حدیث کو نقل کرتے امام زین العابدین علیہ السلام. کہتے ہیں میں چل رہا تھا اپنے چچا کا ہاتھ پکڑے ہوئے، امام حسن اور امام حسین آگے تھے، جابر سامنے سے آتے ہیں. جابر اس وقت تھوڑے بزرگ تھے، امام حسن امام حسین جوان تھے، تو جابر نے جھک کے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ چوم لیا. تو جب جابر نے ہاتھ چوما تو ایک شخص ان کے قریب تھا، تو کہتا ہے آپ صحابی رسول ہو، آپ جو ہیں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ بزرگ ہیں، آپ کیوں جھک کے ان کو سلام کر رہے ہو؟ تو جابر کہتے ہیں کہ اگر تم ان کی منزلت پہچان لو نا تو ان کے پیروں کو چومو، ہاتھوں کو نہیں. یہ جابر ہے، یعنی معرفت اہل بیت جابر کے یہاں بالکل واضح. رسول اللہ جابر کے والد شہید ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری. عبداللہ جو ہیں شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، عبداللہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. عبداللہ نے رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے اسلام لے آئے تھے، پہلے مدینہ سے مکہ آئے تھے اور مکہ آ کے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی. اس کے پہلے کہ رسول اللہ ہجرت کریں عبداللہ مسلمان ہو چکے تھے. اب جب رسول اللہ آتے ہیں مدینہ اور جنگ بدر ہوتی ہے تو جنگ بدر میں کچھ شہداء عبداللہ کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں خدا شہداء میں شمار کرے گا. خوش ہو کے نبی کے سامنے آتے ہیں تو نبی کہتے ہیں کہ تمہیں بشارت ہوئی ہے شہادت کی. جو قوم کربلا سنتی ہے لیکن شہادت سے محبت نہ ہو، اس قوم نے کربلا کا کوئی چیز اس نے حاصل نہیں کی. عشق شہادت. پھر ان کی شہادت ہوتی ہے. جابر تمام تقریباً جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے. پھر اس کے بعد جب مولا علی کی جنگیں شروع ہوئی تو تمام مولا علی کی جنگوں میں جابر ساتھ میں تھے. یعنی جابر نے جب حالات بدلے، مولا کائنات کی خلافت چھینی گئی تو جابر نے پوزیشن چینج نہیں کی، ولایت کے ساتھ متصل رہے، جڑے رہے. اب توجہ کریں،
جابر کی شخصیت کے میں نے کچھ ہی چیزیں بیان کی ہیں کیونکہ مجھے یہاں 5 مجلسیں ہی پڑھنی ہیں. کل میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بیان کروں گا کہ ہر زمانے میں زیارت کا کیا تھا, یعنی کہ بنی امیہ کے زمانے میں الگ الگ زمانوں میں زیارت کا کیا سلسلہ تھا. آج صرف جابر کے حوالے سے گفتگو کر کے انشاءاللہ پھر کل, آج تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے پروگرام شروع کرنے میں, کل انشاءاللہ 8:30 بجے شروع ہو جائے گا پروگرام, تو انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں وقت پر آ جائیں. توجہ کیجئے کہ جابر نے اس زمانے میں فیصلہ کیا زیارت کا جس زمانے میں جابر یہ جانتے تھے کہ دشمن امام حسین کی قبر کو چھپانا چاہتا ہے. یہ عام زیارت نہیں ہے, میری اور آپ کی طرح زیارت نہیں ہے. یہ وہ زیارت ہے جب جابر کو پتا ہے, جابر بزرگ انسان ہے, اتنے بزرگ ہیں کہ ان کی بھویں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہاتھوں سے ہٹائی جاتی تھی, تب جابر کے آنکھوں کے سامنے سے کچھ دکھتا تھا. اتنے بزرگ ہیں جابر. اس زمانے میں مدینہ سے کربلا پہنچنا آسان نہیں تھا اتنے بزرگ آدمی کے لیے. اونٹوں پہ بیٹھ کے کئی مہینوں کا سفر. جابر نے فیصلہ کیا کہ مجھے کربلا جانا ہے. یہ ہوتا ہے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینا ان لوگوں کا جو قوم کے ذمہ دار ہیں. خواص تھے جابر. جابر نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میری ذمہ داری ہے, دشمن چاہتا ہے کہ کربلا کو بھلا دیا جائے, میری ذمہ داری ہے کہ زیارت کو وسیلہ بناؤں تاکہ دشمن کے ہدف کو توڑ سکوں. جابر نے اس زمانے میں فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا جابر نے؟ جابر گئے, عطیہ کو ساتھ میں لے کے گئے. جابر یہ جانتے ہیں جابر کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو میری جان کو خطرہ ہے. یہ جانتے ہیں جابر, لیکن فرہنگ زیارت کو, کلچر آف زیارت کو زندہ کرنے کے لیے جابر نے سب سے بڑا رول پلے کیا. کیونکہ جابر کا قتل اس حالت میں کرنا, ان حالات میں کرنا دشمن کے لیے گران ہو سکتا تھا, ان کے لیے سخت ہو سکتا تھا. اس لیے جابر نے وہ فیصلہ کیا یا تو شہید ہوں گے یا تو فرہنگ زیارت کو ایجاد کریں گے, زندہ کریں گے. اب جابر نے اس زمانے میں فیصلہ کیا, گئے, اور جانے کے بعد جابر نے وہاں پر جا کر کربلا کو اور اربعین کو اور فرہنگ اربعین کو, اربعین کے روز پہنچتے ہیں. یہ بھی ایک خدا کی حکمت ہے کہ جابر اربعین کے روز پہنچتے ہیں, اور آج کروڑوں لوگ جب بھی اربعین مناتے ہیں وہاں پر بھی جابر کا ذکر ضرور ہوتا ہے. جو لوگ خدا کا ذکر زندہ رکھتے ہیں, خدا ان کے ذکر کو بھلاتا نہیں. عجیب شخصیت ہے جابر بن عبداللہ انصاری, صحابی رسول. ایسے صحابیوں پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں, حق کے ساتھ کھڑے رہے. جب جابر پہنچتے ہیں امام کی قبر کے پاس, تو اس زمانے میں ایک درخت تھا, وہ درخت رہنمائی کرتا تھا لوگوں کو کہ امام حسین علیہ السلام کی سدرہ کا درخت تھا کہ کہاں پر امام کی قبر ہے. جب امام پہنچتے ہیں علقمہ پہ غسل لیتے ہیں, جب جابر پہنچتے ہیں علقمہ پر غسل لیتے ہیں, میدان میں پہنچتے ہیں, تو جابر جب قبر کے نزدیک پہنچتے ہیں تو جابر امام سے کہتے ہیں کہ آج ایک دوست دوسرے دوست کے سلام کا جواب نہیں دے گا. کیا ایک دوست دوسرے دوست کے سلام کا جواب نہیں دے گا؟ ارباب ازا, سلام مستحب ہے لیکن جواب واجب ہے. امام جواب دیتے ہیں لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے کان تک وہ جواب نہیں پہنچتا. پھر جابر خود ہی جواب دیتے ہیں. کیسے وہ جواب دے جس کا بدن سر سے جدا کر دے,
جس کا سر موجود نہ ہو وہ کیسے جواب دے؟ ہاں ارباب اعظم، کربلا میں عظیم مصائب ڈھائے گئے حسین ابن علی کے لیے، بس یہ سب سے زیادہ سخت جو حسین کے لیے تھا، آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ جب حسین ابن علی کا آخری وقت آ گیا اور حسین ابن علی زمین کربلا پہ لیٹے ہوئے ہیں، زمین کربلا پہ لیٹے ہوئے ہیں، دشمن کہتا ہے کہ پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گئے۔ تب شمر کہتا ہے مجھے پتہ ہے، کیسے پتہ چلے؟ آؤ خیموں میں حملہ کر دیتے ہیں۔ حسین ابن علی ایڑیوں اور گھٹنوں کے بل خیموں کی طرف چلتے، مولا کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں خیموں کے نزدیک نہیں آ سکتے۔ اب میں کہوں گا مولا آپ سے لمحہ بھر نہ دیکھا گیا، دو علی تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جو بڑے مظلوم ہیں، ایک علی جو نجف میں ہے جس کے سامنے اس کی زوجہ پہ حملہ کیا گیا، علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اور دوسرا علی وہ ہے جس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ سب سے زیادہ سخت منزلیں کہاں گزری، تو اس نے کہا شام، الشام، الشام۔ ہار بھاوے شام میں کیا ہوا؟ ارے جب بیویاں داخل ہونے لگی شام میں تو دشمنوں نے کہا شہر کو سجایا جائے، جہاں سے بیویاں گزرتی تھی تالیاں بجائی جاتی تھی۔ بس ارباب اعظم ایک منزل وہ ہے کہ بیوی کو شام کے بازاروں سے گزارا گیا، نہیں پتا سید سجاد نے یہ وقت کیسے گزارا ہوگا کہ سید سجاد آگے ہے، خیموں میں بیویاں بدون چادر ہے، ایک رسن میں کئی گلے ہیں، عجب نہیں ایک چھوٹی سی بچی اس رسن سے آواز دیتی ہو تھوڑا آہستہ چلو، گلا گھٹتا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مظلومین ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کو کی کامیابی کے اسباب کو فراہم فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔